بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام روزانہ شہر میں نکل جاتے اور لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھتے کہ داؤد کیسا بندہ ہے، اور لوگ آپ کو اپنی اپنی آراء سے آگاہ کرتے۔ ایک دن حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بیس بدل کر راستے میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اجنبی سمجھتے ہوئے حضرت جبریل سے بھی پوچھا، اے نوجوان، تو داؤد کو جانتا ہے؟ کہنے لگے، ہاں میں جانتا ہوں۔ پوچھا، داؤد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، بندہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے۔ پوچھا، کیا کمی ہے؟ کہا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتا ہے، حالانکہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانا اور کھانا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ گھر پہنچے، اپنے رب کے حضور سجدے میں سر رکھا اور گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، مجھے تو کوئی ہنر نہیں آتا، مجھے تو کوئی کسب نہیں آتا، مجھ پر رحم کر اور مجھے کوئی کام سکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کر دیا اور زرہ بنانے کا علم آپ کو القاء فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے اور موم کی طرح اسے جدھر چاہتے آپ موڑ لیتے۔ اس طرح آپ نے زرہ بنانے کا کام شروع کیا اور پھر ساری زندگی یہی زرہیں بنا کر آپ بیچتے اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی روزی سے آپ اپنی گزر اوقات کرتے۔ سامعین محترم، کسب حلال بہت بڑی نیکی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، محنت سے روزی کمانے والا، یہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین زمین پر بھیجے، تمام کے تمام کسی نہ کسی پیشے سے منسلک تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی کیا کرتے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کی سلائی کا کام کرتے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام معماری کا کام بھی کرتے تھے اور کھیتی باڑی بھی جانتے تھے، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام آپ بھیڑ اور بکریوں کی اون سے چیزیں بناتے اور ان کو مارکیٹ میں بازار میں بیچتے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے میری روزی نیزے کی چھاؤں میں رکھی ہے، یعنی میرا رزق جہاد میں رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تمام صحابہ کسی نہ کسی پیشے سے منسلک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں، یہ تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بھی تاجر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ مزدوری کیا کرتے، اور جب فتح خیبر ہوا تو اس کے بعد آپ کے حصے میں جو زمین آئی، آپ اس میں کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت خباب یہ قصاب کا کام کرتے تھے۔ حضرت حاتب نان بائی کا کام کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ بہت بڑے تاجر تھے اور مختلف چیزوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ عزیز اور محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محنت کرنے والے بہت پسند ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔
کہ ایک آدمی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور اپنے گھر میں جا کر جلدی سے اپنے کندھے پر وہ چادر ڈالی جو منڈی میں کام آتی ہے، اور آپ کی مجلس کے قریب سے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ صحابہ نے دیکھا تو عرض کی، کاش جتنی تیزی سے یہ منڈی کی جانب گیا ہے اتنی ہی تیزی سے یہ اللہ کی راہ کی طرف بھی چلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اگر وہ منڈی اس لیے تیزی سے گیا ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمائے تو یاد رکھو یہ اللہ ہی کی راہ ہے۔ اگر وہ منڈی اس لیے تیزی کے ساتھ گیا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے تو یہ اللہ ہی کی راہ ہے، اور اگر وہ منڈی اس لیے تیزی کے ساتھ گیا ہے کہ اس سے جو رزق کمائے اس کے ذریعے وہ خود کو سوال کرنے سے بچائے تو یہ اللہ ہی کی راہ ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ اللہ کرتے رہنے سے ہی بندہ اللہ کی راہ میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ اچھے طریقے سے ایماندارانہ طریقے سے بندہ رزق حلال کمائے تو یہ بھی اللہ ہی کی راہ ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، جناب ایک شخص ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے اللہ رازق ہے، مجھے رزق دے گا۔ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ جاہل ہے، شریعت نہیں جانتا، کیونکہ حضور تو تاجر تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ نے میری روزی نیزے کی چھاؤں میں رکھی ہے۔ سامعین محترم، حضرت امام احمد بن حنبل کے اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ کسب حلال اختیار کرنا یہ خود ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو سچا اور ایماندار تاجر ہوگا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی کسب حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بابرکت اور حلال رزق نصیب فرمائے۔ پاک پروردگار ہم سب کو خیر عطا فرمائے اور خیر کو تقسیم کرنے کا ہنر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔